شام کے 5 بج رہے تھے. میں آفس سے نکل کر صدر کے علاقے کی طرف ٹہلتا ہوا جا نکلا. کوئی دور چل کر جب میں دائیں سمت والی گلی میں گھسا تو گلی میں ایک جانب کئی آدمی کھڑے دکھائی دیے. وہ کسی ایسی شے کو دیکھنے میں منہکم تھے جو شاید فرش پر پڑی ہوئی تھی. غیر ارادی طور پر میں نے اپنے قدموں کی رفتار سست کر دی اور بھیڑ میں جا شامل ہوا. قریبی آدمی کے شانوں پر سے میں نے نگاہ نیچے دوڑائی تو زمین پر صرف آدھ گز کے فاصلے پر کوئی شخص پڑا ہوا نظر آیا. غالباً وہ کوئی پاگل تھا. وہ تقریباً سارے بدن سے ننگا تھا. کمر کے گرد ایک پھٹی ہوئی نکر کسی ہوئی تھی اور بس. اس کے سر کے بال بے تحاشا بکھرے اور بڑے ہوئے تھے. میرا خیال ہے کہ شاید وہ برسوں سے نہیں نہایا ہوگا کیونکہ میل اس کے سارے جسم پر کیچڑ کی طرح ملا ہوا تھا. مجھے سخت قسم کی کراہیت محسوس ہوئی، مگر کسی انجانے جذبے کے تحت میں ذرا سا اور آگے بڑھا اور اپنے سامنے کے آدمی کو ہٹا کر اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی. پاگل آدمی گلی میں اوندے منہ پورے جسم سے پٹ لیٹا ہوا تھا. تھوڑی اس نے کونیوں کی مدد سے کسی قدر اوپر اٹھا رکھی تھی. اس کا ہاتھ ذرا سا سر کے سامنے پھیلا ہوا تھا. وہ زمین میں بنے ہوئے ایک قدرے چوڑے سے سوراخ میں اپنی انگلی ڈالے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی سوراخ نہ ہو، کسی سینما کا پردہ ہو جہاں کوئی بڑی ہی دلچسپ فلم چل رہی ہو. اس کی آنکھیں سب سے بے نیاز بڑے انہماک سے ادھر ہی جمی ہوئی تھی. وہ آنکھیں بھی عجیب سی تھی، پھٹی پھٹی سی اور بھیانک، حلقوں سے خاصی باہر نکلی سی. اچانک میرے قدم جیسے بھاری ہو گئے اور وہیں جم سے گئے. وہ چہرہ ایسا نہ تھا جسے میں پہچان نہ سکتا، حالانکہ اسے دیکھے ہوئے مجھے کم سے کم 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس کے چہرے پر ماہ و سال کی تمام گرد موجود تھی، مگر پھر بھی جس چہرے کو میں متواتر 10-12 سال تک دیکھتا رہا، بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں، اس پاگل کا چہرہ میرا جانا پہچانا تھا. وہ پاگل میرے ماضی کا دوست شہاب تھا، جس کے ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی تھی، کھیلا تھا، جو میرے نہایت قریبی دوستوں میں سے تھا. مگر یہ 20 سال قبل کی بات تھی. اس وقت میں جوان تھا، مشکل سے 25 سال کا، اور شہاب کی عمر بھی لگ بھگ اتنی ہی تھی. ہم دونوں کے مکانات ہر چند کے ایک جگہ نہ تھے، لیکن ہمارا ملنا جلنا بڑی پابندی سے ہوتا تھا. ان دنوں شہاب ان چند نوجوانوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جسے لوگ اللہ میاں کی گائے کہتے ہیں. بے حد نیک اور سیدھا انسان. مگر پھر اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد سے اس نے ایسے گل کھلانے شروع کیے کہ پناہ خدا. اسے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا اور جیل جاتے جاتے بچا. اس نے شراب پینی شروع کی اور تقریباً سارے محلے میں رسوا اور خوار ہوا. میں اس وقت بھی اس کا دوست رہا. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنے راستے تبدیل کر دے، مگر اس میں تو جیسے شیطان حلوہ کر گیا تھا. بہرحال پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، خاص طور پر اس وقت جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اس نے چھوٹے سے بچے کا بھی خیال نہ کیا. میں نے اس دن کے بعد سے اسے ایسا قطع طلق کیا کہ پھر اس کی صورت نہ دیکھی. اگر وہ شہر ہی نہ چھوڑ دیتا تو شاید اس سے کبھی نہ کبھی ملنا ہو ہی جاتا. مگر انہی دنوں مجھے اطلاع ملی کہ اسے بہت بڑی رقم ہاتھ لگ گئی ہے اور اچانک وہ بے حد مالدار ہو گیا ہے. اس کے بعد آخری اطلاع یہ تھی کہ اس نے شہر چھوڑ دیا ہے. ہو سکتا ہے ملک ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو. بہرحال یہ 20 سال قبل کا ذکر ہے، اور آج میں پورے 20 سال کے بعد ایک عجیب و غریب وضاقتہ میں سے دیکھ رہا تھا. میں نے اسے کئی سمت سے دیکھا. بلا شبہ وہ شہاب ہی تھا. یہ ایک حیرت ناک سما تھا اور میری عقل گم تھی کہ آخر وہ اس حال میں کیوں کر پہنچ گیا. جہاں تک مجھے علم تھا اس کے عزیز و اقارب عرصہ ہوا ترک وطن کر کے جا چکے تھے، لہٰذا انہیں اس کی خبر ملنے کا سوال ہی نہ تھا. میں اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھنے لگا. پچھلے رفاقت کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں میں گھومتا رہا. میں تا دیر اس کی بدوزی پر خون کے آنسو بہاتا رہا اور پھر میرا جی چاہا کہ میں اس کے قریب پہنچ کر اسے اٹھاؤں. میں نے اسی نیت سے ایک قدم آگے بڑھایا. اسی لمحے شہاب نے زمین کے سوراخ سے نظریں ہٹائیں اور میری سمت خوخار نظروں سے دیکھا. اس کے منہ پر ایک بےمانی سی مسکراہٹ ابھری. پھر وہ عجیب بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، آؤ 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 ادھر دیکھو ذرا. اس نے سوراخ میں سے اپنی انگلی نکالتے ہوئے کہا، ذرا اس میں تو دیکھو، کیسی کیسی چیزیں تمہاری منتظر ہیں. اچانک میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں بجائے آگے بڑھنے کے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. میں نے تیزی سے اپنی نگاہیں اس سوراخ پر سے ہٹا لی جس کی جانب وہ مجھے اشارہ کر کے مخاطب کر رہا تھا. میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کی بھی ایک اہم وجہ تھی. میں نے ان دنوں میں جب شہاب ایک اچھا انسان تھا خود اس کی زبانی اس پر گزرنے والی ایک دلچسپ کہانی سنی تھی، اور اسی لمحے مجھے وہ ساری کہانی اچانک ہی یاد آ گئی تھی. اور پھر شہاب کو اس حالت میں دیکھ لینے کے بعد بھلا اس کہانی کی سچائی سے کون انکار کر سکتا تھا؟ بھلا کس میں ہمت تھی کہ اس سوراخ میں جھانک کر دیکھتا جو بظاہر دوسروں کے لیے ایک بے ضرر چیز تھی، مگر کتنی خوفناک. لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے شروع ہی سے سنیں. میں وہ سارا قصہ انہی الفاظ میں یہاں درج کروں گا جس طرح شہاب نے مجھے سنایا تھا، بالکل اس کے اپنے الفاظ میں. یہ کل دوپہر کا ذکر ہے. شہاب نے آرام کرسی پر ذرا آگے جھکتے ہوئے کہا،
تم اسے مذاق میں نہیں ٹالنا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بقائمی ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کوئی خیال پرست یا تصوراتی انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے قصے کہانیوں سے کوئی دلچسپی رہی ہے، مگر جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا وہ تم یقین کرو کہ کسی الف لیلوی داستان سے کم نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا، یا تو میں کچھ دیر کے لیے ہوش کھو بیٹھا تھا یا پھر واقعی مجھے القا یا کشف ہوا ہوگا۔ تم اسے جو کچھ چاہے سمجھ لو، مگر میں اسے 100% درستی سمجھتا ہوں۔ میں اسے ایک ایسا تجربہ سمجھتا ہوں جو لاکھوں میں کسی ایک آدمی کو پیش آتا ہے، یا پھر سالوں میں کبھی ایسا ہوتا ہوگا۔ مگر نہیں، تم یوں نہیں سمجھو گے۔ تم پہلے پورا واقعہ سن لو۔ اس نے رک کر میرے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ میں بڑی خاموشی سے بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ وہ بہرحال سنجیدہ تھا، اور میں ایسا آدمی ہوں جو بولتا کم اور سنتا زیادہ ہے، سو میں ہر طرح سے ہمتن گوش تھا۔ ایک بار یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ میں سنجیدہ ہوں، اس کا اعتماد بحال ہوا، اور اس نے اپنی داستان شروع کرتے ہوئے کہا، یہ کل دوپہر کا ذکر ہے۔ میں اپنے گھر سے نکل کر سوہو روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ وہیں وہ چوراہا پڑتا ہے، وہی جس کے چاروں طرف سڑک کے کنارے لوہے کے کچھ جنگلے لگے ہوئے ہیں، جس کے پاس ایک پان کی دکان ہے۔ اس پان کی دکان کے عین سامنے چند گز کے فاصلے پر لگے جنگلے میں وہ آدھے دھڑ سے اوندا پڑا ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے جنگلے میں اپنی ٹانگیں پھنسا رکھی تھی، اور پورا دھڑ چہرے کی جانب سے سڑک پر ٹکائے ہوئے تھا، اور دوسرے ہاتھ کو اس نے سڑک کی طرف پسار رکھا تھا، اور اس پھیلے ہوئے ہاتھ کی پہلی انگلی زمین میں بنے ہوئے ایک سوراخ میں پھنسی ہوئی تھی، گویا اسے کھود کر کچھ اور بڑا کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اس پاگل فقیر کا جسم کپڑوں سے بے نیاز تھا، بس ایک گز بھر کپڑا اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بڑے ہوئے تھے، اور داڑھی میل سے چپٹی پڑی تھی۔ یہی حال اس کے سارے جسم کا تھا۔ میل کا ایک پلستر اس کے جسم پر موجود تھا۔ دو ایک راہگیر جنگلے پر ہاتھ ٹکائے ہوئے اس کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میں نے ادھر توجہ کیے بغیر سگریٹ خریدے، پھر رک کر ادھر ہی دیکھنے لگا۔ پاگل سب سے بے خبر ہو کر اپنی حرکتوں میں مصروف تھا۔ سڑک پر ٹریفک گزر رہا تھا، اس سے پیدا ہونے والا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی انگلی سوراخ سے باہر کھینچ لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر سوراخ کی گہرائی میں سے شعائیں پھوٹنے لگی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے دیکھنے والوں نے یہ بات محسوس کی تھی یا نہیں، لیکن بہرحال مجھے کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ میں جنگلے سے ہٹ کر ذرا چند قدم اور قریب ہو گیا۔ ان ہلکی ہلکی شعاؤں کی کشش نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ اسی لمحے فقیر نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا، اور انگلی کے اشارے سے اس نے مجھے سوراخ کی سمت متوجہ کیا۔ غیر ارادی طور پر سب کچھ بھول کر میں ذرا سا سنجیدہ ہو گیا، اور جھک کر میں نے سوراخ کی سمت توجہ سے دیکھا۔ تم یقین کرو دوست، وہ شعائیں جو میں نے دور سے محسوس کی تھی وہم نہ تھی۔ ان کا رنگ کوسو قزح کی مانند ہفت رنگ تھا۔ وہ شعائیں ایک آنکھ سے پھوٹ رہی تھی، ہاں وہ اس سوراخ کے دانے پر کسی قدر اندر کی جانب موجود ایک آنکھ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس سوراخ کے دانے پر کسی قدر اندر کی جانب ایک آنکھ جھانک رہی تھی، ایک عجیب و غریب سی آنکھ۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوشش بھی کروں تو میں اپنی نظریں اس طرف سے نہیں ہٹا سکتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہپنوٹائز ہو گیا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن فضول۔ کوئی شے مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ادھر ہی دیکھتا رہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عجیب و غریب آنکھ کا رنگ بدلنے لگا۔ یوں لگا جیسے اس میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہو، پھر یکایک وہ نیلگوں ہو گئی۔ آسمانی رنگ ہر طرف بکھر گیا، ایک سمندر کی طرح ہلکورے لینے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں سمندر کی آہستہ رو موجوں میں بہہ رہا ہوں۔ میرے ارد گرد ٹریفک کا شور لہروں کے شور میں تبدیل ہو گیا تھا، اور میرے اطراف کی تمام چیزیں اچانک تبدیل ہو چکی تھی۔ نہ وہ دکان تھی، نہ چوراہا، نہ فقیر، نہ تماش بین۔ میں ایک وسیع و عریض ساحل پر کھڑا ہوا تھا، یکا و تنہا۔ میرے سامنے تحت نظر ایک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ میرے دائیں اور بائیں جانب دور دور تک ریت کے تودے بکھرے ہوئے تھے، کسی وسیع ریگزار کی مانند۔ میں نے مڑ کر پشت کی سمت نظر دوڑائی تو کوئی 200-300 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی جو میلوں تک دائیں بائیں پھیلی چلی جاتی تھی۔ اسی وقت میری نظریں آسمان کی طرف اٹھیں جو شفق رنگ ہو رہا تھا۔ شاید شام ہو رہی تھی، مگر مجھے سورج غروب ہوتا کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ پوری فضا پر ایک دھند سی طاری ہو چلی تھی، ایک خوابناک دھند جیسے ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہے کہ ماحول کی اس تبدیلی نے مجھے ذرا بھی پریشان نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں خائف تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر چیز نارمل ہو۔ کسی انجانے خیال کے تحت قدم خود بخود اس پہاڑی کی سمت اٹھنے لگے جو ذرا فاصلے پر سر اٹھائے کھڑی تھی۔ پہاڑی کسی رات کی مانت سیاہ تھی، اور اس پر گھنے درخت اور جھاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دور سے صرف نقطوں اور دھبوں کی مانت نظر آ رہی تھی۔ جس وقت میں پہاڑی کے قریب پہنچا تو ایک مقام پر مجھے ایک تنگ سا راستہ اوپر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس راستے کے دونوں جانب ہردار پودے اور گھاس لگی ہوئی تھی، لیکن درمیان میں راستہ کسی اجلے سانپ کی مانت بل کھاتا ہوا ڈھلوان کے اوپر تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے طے کیا کہ مجھے اس کے ذریعے اوپر پہنچنا چاہیے۔
مجھے قطعی پتا نہ تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے کس سے ملنا ہے، میں اوپر کس مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ بس میں آپ سے آپ اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پہاڑی کم از کم 100 فٹ ضرور بلند رہی ہوگی۔ یہ ٹیڑھا مٹیرا راستہ جب ختم ہوا تو میں نے خود کو ایک چوکور کی طرح زمین پر پایا۔ اوپر متعدد چھوٹے چھوٹے رستے موجود تھے اور درختوں کے باعث پورا خطہ کسی باغ یا چھوٹے سے جنگل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے ان راستوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور چلنے لگا۔ کوئی آدھ فرلانگ چلنے کے بعد درختوں کا گھنا پن کم ہونے لگا اور مجھے اپنے سامنے ایک وسیع میدان نظر آنے لگا۔ یہ پورا میدان ملجگی روشنی میں نہایا ہوا تھا، غالباً اب گہری تاریکی ہونے والی تھی۔ میدان کے دوسری جانب پہاڑ کی ایک اور چوٹی سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس چوٹی پر ایسی علامتیں موجود تھی جیسے وہاں کوئی عمارت موجود ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ میدان کے دونوں سروں پر دائیں بائیں متعدد جھونپڑے بنے ہوئے تھے اور ان کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ میدان کو پار کیے بغیر سامنے کی چوٹی پر بنے ہوئے مکان تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہچکچایا۔ اسی وقت یوں محسوس ہوا جیسے میرے دائیں اور بائیں جانب پھیلے ہوئے جھونپڑوں میں چراغ جل اٹھے ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر جھونپڑے میں ایک کھڑکی موجود تھی جو میدان کی سمت ہی کھلتی تھی اور ہر کھڑکی میں روشنی ہونے لگی تھی۔ یہ مشالیں تھی جو اچانک کسی خودکار نظام کے تحت یکبارگی ہی ساری کھڑکیوں پر جلا دی گئی تھی۔ یہ سما بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی برقی بٹن دبائے اور ایک ساتھ لاتعداد کمکمے روشن ہو جائیں۔ میں مبہوت سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ساکن اور ملجگی تاریکی میں ڈوبی ہوئی فضا لاتعداد گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجنے لگی۔ میں نے وہیں ٹھٹک کر کان لگا کر سنا۔ یہ آوازیں سامنے کی چوٹی سے بلند ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لاتعداد گھڑ سوار اس ڈھلان سے اتر رہے ہوں جو پہاڑی کی چوٹی سے میدان کی طرف اترتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی گئیں اور پھر میں نے مشلوں کی ملجگی روشنی میں دیکھا کوئی 100-150 گھڑ سوار میدان میں چاروں طرف پھیلتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ٹھہر کر گھڑ سواروں میں سے ایک نے چیخ کر کچھ کہا اور صرف چند لمحوں کی تاخیر کے بعد ہلکے ہلکے اندھیروں میں ڈوبا ہوا میدان بقائے نور بن گیا۔ ان تمام گھڑ سواروں نے اپنی اپنی مشالیں روشن کر لی تھی اور وہ انہیں میدان کے چاروں کونوں میں جا بجا نصب کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف نے مجھے آ دبوچا۔ کسی چھٹی اس کے تحت میں جلدی سے فرش پر گر گیا اور سینے کے بل رینگتا ہوا ایک قریب کی جھاڑی کی اوٹ میں جا بیٹھا۔ پھر میں نے وہیں سے میدان کی سمت دیکھا۔ میرا خوف اپنی جگہ غلط نہ تھا۔ میں نے گھوڑوں کی پشت پر جو ہیولے بیٹھے دیکھے تھے وہ کسی طرح انسان نہیں کہے جا سکتے تھے۔ ویسے ان کے پورے جسم انسانوں ہی کی مانند تھے، لیکن ان کی گردنوں سے اوپر کے حصے، میرے خدا، ان کے جسموں میں بیلوں کی گردنیں فٹ تھیں۔ یہ چہرے لامبی لامبی اور مڑی ہوئی سینگوں والے بیلوں کے چہرے تھے جو انسانی جسم پر رکھے ہوئے تھے۔ مشالوں کی سرخ روشنی میں انہیں گھوڑوں کی پشت پر بیٹھا دیکھ کر مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھڑ سوار کسی خاص تقریب کے انتظامات میں مشغول ہوں۔ اچانک پوری فضا میں موسیقی کی لہریں ابھرنے لگیں۔ بیک وقت بہت سے ساز بجنے لگے تھے۔ ان آوازوں کا منبع بھی وہی پہاڑی کی چوٹی تھی جو میدان کے دوسرے سرے پر کھڑی تھی۔ مشالوں کی روشنی میں مجھے بہت سے ہیولوں کا ایک جتھا اوپر ڈھلان سے اترتا ہوا نظر آیا۔ دوری کے باعث میں اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے ہیولے کوئی بڑی سی شے غالباً پالکی وغیرہ کاندھوں پر اٹھائے ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ اس پالکی پر ایک تخت نما کرسی موجود تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھلان سے اترتے ہی تخت فرش پر رکھ دیا گیا۔ پھر موسیقی اور باجوں کا شور یکلک تیز ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار چھناکا ہوا، گویا سینکڑوں رقاصاؤں نے ایک ساتھ اپنے پیروں کو حرکت دی ہو۔ پھر یہ چھناکے متواتر چھنکنے لگے، چھن 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 چھن۔ میری مبہوت آنکھوں نے میدان کے دونوں سروں پر بنے ہوئے جھونپڑوں کے دروازوں کو کھلتے دیکھا۔ ہر دروازے میں سے ایک حسین لڑکی رقص کے سے انداز میں پیروں کو فرش پر مارتی، جسم کو لوچ دیتی کسی دائرے کی مانند رقص کنا آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ ایک جیسی شکلیں، ایک جیسے بدن، ایک جیسے انداز ہر طرف سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اچانک مشالوں کی روشنی کچھ اور تیز ہو گئی، فضا میں دف اور چنگ کی آوازیں کچھ اور بلند ہو گئیں اور نوجوان لڑکیوں کا یہ طائفہ ایک دائرے کی شکل میں سمٹتا تھرکتا اس طرف بڑھنے لگا جدھر پالکی پر رکھی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حیرت ناک رقص تھا، ایک مدہوش کن رقص۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں موسیقی کے سمندر میں بہہ رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے حسین لڑکیاں کسی شعلے کی مانند تھرک رہی تھی۔ ان کے جسم کا انگ انگ باریک سی قبا سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ ان کے رخسار کندھاری اناروں کی مانند سرخ ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا میں جنت میں ہوں اور حوریں میرے ارد گرد رقص کنا ہیں۔ میں اس مدہوش کن رقص کی دید میں یہ قطعی بھول گیا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے ان بدحیت بیل کے سر والے سواروں کی فکر بھی نہیں رہی جو متواتر میدان کے ارد گرد اپنے سرکش گھوڑوں پر سوار منڈلا رہے تھے۔ میں دم سادے اور سانس روکے ہوئے ان لڑکیوں کے ہوشبہ رقص میں غرق تھا۔
دنیا اور مافیا سے بے خبر۔ اور تب جیسے مجھے اپنے بائیں شانے پر کسی بھاری ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، وہاں میری پشت پر وہی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی، بیلوں والے سر کا انسان۔ ایک بے سختہ قسم کی چیخ میرے حلق میں مچلی، لیکن اس سے قبل کہ آواز نکل سکے اس مخلوق کا گھنے بالوں سے لدا ہوا ہاتھ میرے منہ پر جم گیا۔ پھر ایک وزنی شے میرے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرائی۔ بیک وقت کئی سورج جیسے پچھلی سیما سے ابھر کر میری آنکھوں میں غروب ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بستر پر لیٹے ہوئے محسوس کیا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی چھت سے ٹکرائیں جو بہت بلند تھی۔ یہ ایسی ہی چھت تھی جیسے گرجوں میں ہوتی ہے، مثلث کی شکل میں ابھری اور اٹھی ہوئی۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ خاصا چوڑا تھا، اس میں جا بجا فانوس روشن تھے اور ان سے پورے کمرے میں بھرپور روشنی ہو رہی تھی۔ تمام کمرہ عود و عنبر کی خوشبوؤں سے معطر تھا۔ کمرے کی طرف میں ہر چیز اپنی جگہ درست حالت میں تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر مخملی پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے میں کسی بادشاہ کے شب خوابی کے کمرے میں لیٹا ہوا ہوں۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے میں اس کمرے میں تنہا نہیں ہوں، جیسے کوئی مجھے برابر گھور رہا ہو۔ میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ جوان العمر تھا اور بہترین تندرستی کا مالک بھی۔ مضبوط اعضاء، گھٹے ہوئے جسم کا یہ جوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف بڑھا۔ نوارت کے جسم پر اعلیٰ درجے کا لباس تھا، مگر یہ لباس کچھ ایسی وضاحت کا تھا جیسے پرانے زمانے کے پجاری یا مندروں کے پروہت پہنا کرتے تھے۔ اس کے ماتھے پر خشکا کھچا ہوا تھا اور اس کی عبا کا دامن دور تک فرش پر کھسٹ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، وہ میرے بستر پر ہی آ کر ایک سمت بیٹھ گیا اور میرے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، میرے دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم خود کو اپنے ہی گھر میں تصور کرو۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جواب میں کیا کہوں۔ میں بالکل مجسمے کی مانند ہی اس کی سمر یک ٹک دیکھتا رہا۔ پھر وہ خود ہی بولا، یقیناً تمہارے ذہن میں اس وقت بہت سے سوالات ابھر رہے ہوں گے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر تم یہاں تک آئے کیوں کر، تم اس وقت کہاں ہو، تم سے کون مخاطب ہے، یہ کون سی جگہ ہے، میں کون ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر مطمئن رہو، میں تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں اس بار بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ وہ چند لمحے گویا استغراق میں رہا، پھر اس نے سر اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، پہلی بات تو یہ جان لو کہ تم خود یہاں نہیں آئے ہو بلکہ لائے گئے ہو، تو تم اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اور میں کون ہوں تو مختصر الفاظ میں تم مجھے یہاں کا بادشاہ کہہ سکتے ہو۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، تمہیں یہ باتیں بڑی ہی عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر اس میں کوئی بھی بات عجیب نہیں ہے۔ دراصل تمہارے بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم لاتعداد انسانوں میں سے ایک ایسے خوش قسمت انسان ہو جسے بہت بڑا فخر حاصل ہونے جا رہا ہے۔ مگر ٹھہرو، میں تمہیں کچھ اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے رک کر ایک لمبی سانس لی، پھر بولا، تم نے ابن حیان کا نام تو سنا ہوگا، وہی ابن حیان جو ماہر فلکیات تھا، جو مشہور ترین کیمیاء دان تھا، جو بہت سے علوم کا بابا آدم تھا، جسے گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ مگر تم نے اس کے شاگرد داؤدی کا نام نہیں سنا ہوگا۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے یہ نام میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں چپ رہا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بولا، تو تم یوں سمجھو کہ میں وہی داؤدی ہوں۔ میرے استاد نے جہاں ہزاروں تجربے کیے تھے، وہیں اس نے حیات جاوید حاصل کرنے کا ایک نسخہ بھی دریافت کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حیات جاوید کے ساتھ اس نے ایسے طریقے پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا جس سے وہ شباب ابدی اور عیش دوام بھی پا سکتا تھا۔ یہ رموز بے حد پر اسرار تھے، لیکن ایسے نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکتا۔ اس نے ایک ایسا صفوف تیار کیا تھا جس کے کھانے کے بعد انسان ابد آباد تک زندہ رہ سکتا تھا، شباب اور عیش دوام کی گھڑیوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ مگر اس میں چند قباحتیں بھی موجود تھیں۔ پہلی قباحت تھی ایک جسم کی۔ ایک جسم صدیوں تک زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا، لہذا شرط یہ تھی کہ جب ایک جسم اپنی کارکردگی کے دن پورے کر چکا ہو اور قریب الختم ہو تو اسے فوراً تبدیل کر دیا جائے۔ اس میں مشکل یہ تھی کہ دوسرے کے جسم کو زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری مشکل اس زمن میں یہ تھی کہ اس طریقے کے ذریعے زندہ رہنے والا دو زندگیاں گزارتا تھا۔ اس کی ایک زندگی عام انسانوں کی مانند ہی ہوتی تھی اور دوسری زندگی مافوق الفطرت قوتوں سے بھری ہوئی۔ ابن حیان یقیناً کبھی نہ مرتا، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمیں موجود ہوتا اگر داؤدی نہ ہوتا۔ رک کر اس نے ایک ہلکا سا فاتحانہ کہکا بلند کیا، پھر بولا، مگر داؤدی سے زیادہ چالاک تھا۔ بوڑھے ابن حیان کی سال ہر سال کی کوششوں کو وہ 1 منٹ میں لے اڑا تھا۔ اس نے رک کر ایک اور کہکا بلند کیا، ہاں وہ میں ہی تھا۔ اس نے رک کر کہا، میں نے اس کے خفیہ صفوف کو اڑا لیا تھا اور اسے کھا کر حیات جاوید حاصل کر لی۔ نشاط دوام اور شباب ابدی میری ملکیت بن گئے۔ میں وہی داؤدی ہوں اور صدیوں سے زندہ ہوں، صدیوں تک زندہ رہوں گا۔ اس حساب سے میری عمر کئی صدیاں ہوتی ہے۔ میں نے تمہاری دنیا کے ہزاروں انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔
اور میں جانتا ہوں کہ کس دور میں کہاں کیا ہوا تھا۔ میں دنیا کے ہر گوشے میں گھوم چکا ہوں اور مجھے ایسے اسرار بھی معلوم ہیں جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم میرا یہ چہرہ دیکھ رہے ہو۔ بے شک یہ اصل داؤدی کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے جو میں نے آج سے چند سال قبل حاصل کیا تھا، اس مخصوص طریقے سے جو میرے استاد نے اپنے ذہن سے تراشا تھا، جو اس کے خفیہ فارمولے کا ایک جز کہلا سکتا ہے۔ بے شک یہ ایک نامعقول طریقہ ہے، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ ہاں، کچھ دیر کا پاگل پن لابدی شے ہے۔ سو وہ اتنا برا نہیں کہ ایسی مملکت سے ہاتھ اٹھا لیا جائے جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے وہ رقص دیکھا ہوگا، تم نے ان حسین لڑکیوں کو دیکھا ہوگا۔ کیا تمہاری دنیا میں ایک بھی ایسی لڑکی نظر آ سکتی ہے؟ کیا تم اس کا تصور بھی کر سکتے ہو کہ ایسی حوریں تمہارے تصرف میں کبھی آ سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تم نے میرے غلاموں کو دیکھا ہوگا، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ناممکن، ناممکن۔ اس نے چٹخارا مار کر کہا، تم یوں سمجھ لو کہ میں اپنی دنیا کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ یہاں ہر چیز جاویداں ہے، یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، ہر چیز جوان رہتی ہے۔ تم نے جنت کا تصور ہی کیا ہوگا، کبھی جنت نہیں دیکھی ہوگی، مگر یہاں جنت آباد ہے۔ یہاں ہر وہ شے میسر ہے جو تمہیں چاہیے، جس چیز کی تم خواہش کر سکتے ہو۔ تمام چیزیں صرف خواہش کرتے ہی مل سکتی ہیں۔ وہ رک گیا، اس نے ٹھہر کر میری سمت دیکھا اور بولا، تم حیران ہوگے کہ میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ آہستہ سے بولا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مملکت کی باغ دوڑ تمہیں سونپ دوں۔ یہ انکشاف میرے اوپر بجلی کی طرح گرا۔ میں نے منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے میری حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تم میری جگہ لے سکتے ہو، کیا تم تیار ہو؟ مارے حیرت کے میرے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس نے رک کر تالی بجائی۔ ایک ہی لمحہ بعد ایک خوبصورت لڑکی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس نے تقریباً نیم عریاں لباس زیبتن کر رکھا تھا اور اس لباس میں وہ شعلہ جوالا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ہو اس ساقی کی تصویر معلوم ہو رہی تھی جو عمر خیام کی روایات میں ملتی ہے۔ اس نے اپنے شانوں پر ایک سراہی اٹھا رکھی تھی، اس کے نرم و نازک مرمری ہاتھوں میں شراب کا ایک جام دبا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے نزدیک آ کر ٹھہر گئی۔ نوارد اجنبی نے اپنی قبا کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا اور ایک بٹوا نکال لیا۔ پھر اس کے اندر سے اس نے زرد صفوف نکال کر کہا، لاؤ ہتھیلی لاؤ۔ کسی بے جان گڑیا کی مانت میں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے وہ صفوف میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اسے منہ میں ڈال لو۔ پھر اس نے لڑکی کو اشارہ کیا۔ لڑکی نے ایک ادا کے ساتھ شانے سے سراہی اتاری، ہاتھوں میں دبے ہوئے فنجان میں مشروب انڈیلا اور لچک کا وہ جام میرے سامنے کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہجان انگیز مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں نے کسی پس و پیش کے بغیر وہ صفوف حلق میں ڈال لیا اور لڑکی سے پیالہ لے کر مشروب کو گٹاگٹ پی گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مشروب نہ ہو، کھولتا ہوا لاوا ہو۔ مجھے اپنے اندر طاقت کے چشمے ابلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اچانک ہی لاتعداد قوتوں کا مالک بن گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر ادھر دیکھا جہاں نوارد شخص داؤدی بیٹھا ہوا تھا، اور پھر میں سن سا رہ گیا۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا، اس کی بجائے ایک اور شخص وہاں موجود تھا، سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس۔ اچانک ہی کمرے کے تمام فانوس جیسے روشنیاں کھو بیٹھے اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب صرف سامنے کھڑے ہوئے انسان کا حیالہ نظر آ رہا تھا، جس کی سفید سفید آنکھیں روشن تھی، انگاروں کی مانند۔ پھر سے قبل کہ میں حالات کو سمجھ سکتا، کسی کا وزنی ہاتھ میری گردن کے گرد محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں وہی بیلوں کے سر والی عجیب مہلوک کھڑی تھی۔ اس کا منہ کھلا اور اس نے کہا، جھک جاؤ، ظلمات کے دیوتا کا سجدہ بجا لاؤ۔ پھر اس مہلوک نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں سیدھا اس حیولے کے قدموں میں جا گرا۔ پھر جیسے پورا کمرہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اس سیاہ حیولے کے منہ سے نکلنے والا کہکا کچھ ایسا ہی تھا۔ میں ایک مدھم کراہ کے ساتھ اٹھ گیا اور پھر مجھ پر جیسے حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر چیز غائب ہو چکی تھی۔ شوں کے ساتھ ایک موٹر سامنے سے گزری۔ میرے کانوں میں بنبناہٹ اور ٹریفک کا شور گونجنے لگا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس مجہول سے پاگل فقیر کے سر پر جھکا ہوا اس سوراخ کی سمت دیکھ رہا تھا جس میں فقیر نے دوبارہ انگلی گھسیٹ دی تھی۔ جنگلے کے سہارے متعدد لوگ اب بھی کھڑے سے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پہلی جیسی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پان کی دکان پر کھڑا ایک شخص کچھ خرید رہا تھا۔ میرے خدایا، یہ سب کیا تھا؟ میں نے ذہن کو جھٹکا دیا اور سیدھا ہو گیا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں وہاں سے کھسک لیا۔ چلتے وقت اچانک ہی میری نظر ادھر گئی جدھر وہ فقیر سر ڈالے ہوئے تھا۔ اسی لمحے اس نے مڑ کر میری سمت دیکھا۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں۔ اس کے چہرے پر اگر داڑھی نہ ہوتی تو یہ چہرہ 100% داؤدی کے چہرے کی مانند تھا جسے میں نے عالم محبیت میں دیکھا تھا۔ پھر میں بڑی تیزی سے مڑا اور جلدی جلدی آگے بڑھ گیا۔ دیر تک مجھے اپنی پشت پر اس پاگل کی آنکھیں چپتی ہوئی محسوس ہوتی رہیں۔ یہ تھی شہاب کی وہ کہانی جو اس نے مجھے 20 سال قبل سنائی تھی۔ ظاہر ہے میں اس وقت اسے وہمہ یا کسی نفسی تغیر کی کرامات ہی قرار دے سکتا تھا، لیکن آج پورے 20 سال بعد جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس کی موجودگی میں شہاب کی کہانی کو وہمہ قرار دینا محض حماقت کہا جا سکتا تھا۔
یقیناً جو کچھ اس نے کہا تھا وہ حرف بحرف صحیح رہا ہوگا۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے ہی کھڑے سوچا، گویا میرے سامنے پڑا ہوا شخص شہاب نہ تھا۔ جو کہانی مجھے معلوم تھی اس کی روشنی میں تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ میں ایک ساحر کی شخصیت کے سامنے کھڑا تھا جو صدیوں سے زندہ تھا۔ یہ جسم جو میرے سامنے تھا یقیناً میرے دوست شہاب ہی کا تھا، لیکن اس کے اندر روح کسی اور کی تھی۔ یہ بات بھی صاف تھی کہ شہاب کا جسم اب ناکارہ ہو چلا تھا۔ شاید اس کی کارکردگی کے دن قریب الختم تھے، جبھی تو اس کے اندر کی گندی روح نے پھر وہی سوانگ رچانا شروع کر دیا تھا تاکہ کسی نئے شہاب کو پھانس سکے، تاکہ اپنے لیے ایک نیا لباس چن سکے، تاکہ خود کو جاویدہ رکھنے کے لیے کسی اور کو حباست کے دیوتا کی بھینٹ چڑھائے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بہت جلد کسی بھی لمحے میرے ارد گرد کے ہجوم میں سے کوئی شخص آگے بڑھے گا۔ ان میں سے کسی نہ کسی کو سوراخ کے اندر سے پھوٹتی ہوئی شعاؤں کا احساس ہوگا، اور پھر وہ تجسس کے جذبے کے تحت جھک کر اسے دیکھنے لگے گا۔ اور پھر وہ آنکھ، وہ تنویمی کیفیت، میرا جی چاہا کہ میں چلا چلا کر کہوں، لوگوں یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن میری آواز حلق ہی میں گھٹتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ بولنے کا مطلب کیا ہوگا، یہی کہ لوگ مجھے ایک دوسرا پاگل تصور کرنے لگیں گے۔ میں نے بیچارگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، پھر جیسے سارے جسم کا خون میری کنپٹیوں میں سمٹ آیا۔ میں نے تعصب سے دیکھا، مجمع میں سے ایک نوجوان تیزی سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور سوراخ پر کچھ دیکھنے کے لیے جھک گیا۔ اس کی آنکھیں تجسس کے جذبے سے چمک رہی تھیں۔ پھر وہ یوں دیکھنے لگا جیسے اسے اندر کوئی بہت ہی عجیب چیز نظر آنے لگی ہو۔